1000 بچوں کو صحت کا سایہ فراہم کر رہا ہے۔ ایک قلم کے ذریعے قوم کی خدمت اور ملک کا نام روشن کرنے والے سینئر صحافی، کالم نگار اور دانشور منو بھائی کی شرکت سندس فاؤنڈیشن کے لیے سنگ میل ثابت ہوئی اور منو بھائی نے ایک باپ بن کر ان مریض بچوں کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا۔ سن 2000 میں سندس فاؤنڈیشن کو میں نے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا اور خون کی بیماریوں میں مبتلا بچوں کا علاج کرتے دیکھا، تو میں نے بقیہ زندگی ان معصوم جانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ہم بکھر کہیں جائیں نا، تھیلیسیمیا کے ان مریضوں میں بھی گھوڑے نایاب ہو سکتے ہیں، آئیے اور ان کی سرپرستی کیجیے، ان کی مدد کیجیے۔ تو پھر آئیں اور اپنی زکوٰۃ و عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر ہمارے مشن کو کامیاب بنانے میں شامل۔ یہ علی ہے، علی کو تھیلیسیمیا ہے۔ آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا۔ سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں۔ خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر اس رمضان بچائیے کسی بچے کی جان۔ سندس فاؤنڈیشن پاکستان کے 10 بڑے شہروں میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا میں مبتلا 30 لاکھ سے زائد مریضوں کا مفت علاج کر چکا ہے۔ منو بھائی کے عزم کو آگے بڑھانے کے لیے اس رمضان لاکھوں زندگیوں سے جڑے اس خون کے رشتے کو ضرورت ہے آپ کی زکوٰۃ اور عطیات کی۔ سندس فاؤنڈیشن، زندگی سے رشتہ خون۔ السلام علیکم، آفاق فاروق کی نئے پروگرام ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ بہت سے دوستوں کا اصرار ہے کہ جی بہت دن ہو گئے لوکل، ریگولر، ڈومیسٹک امریکن ایشوز پر، کمیونٹی امریکن، پاکستانی، کینیڈین کمیونٹی پر کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، تو سوچا کہ آج سنڈے ہے تو اس پر بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیے جی، یہاں ہر طرف جو میڈیا ہے وہ تو غزہ، اسرائیل، حماس اس کے گرد گھوم رہا ہے، یا بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو الیکشن کمنگ نومبر میں ہے اس پر سارا بیس کرتا ہے میڈیا، پالیٹکس اور اکانومی، ہر چیز اس نظر سے دیکھی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا ایک اپنا کردار ہے، میں اس پر بھی آج بات کروں گا۔ کل میں نے بہت سی چیزیں کچھ پتہ تھیں، کچھ نہیں پتہ تھیں، کیونکہ 6 دن بیمار تھا۔ لیکن ابھی تازی خبر تو یہ ہے کہ جی صدرن غزہ سے اسرائیل نے اپنی ایک بڑی ڈویژن فوج جو ہے وہ وڈرا کی ہے، اور کل مجھے رات کسی نے بتایا تھا کہ اندر سے معاملات طے ہو گئے ہیں، امریکن دباؤ فائنلی پریویل کر رہا ہے اور جنگ بندی ہونے جا رہی ہے۔ پھر یہ خبر یہ ہے کہ ایجپٹ کے سورسز سے آئی ہے کہ ہیومینٹیرین گراؤنڈ پر نیکسٹ ویک میں، کمنگ ویک میں فائر بندی پھر ہونے جا رہی ہے، جو مستقل ہو سکتی ہے اب۔ اور ایران کا آپ کو پتہ ہے کہ ایران پر چاروں طرف سے اس کے ایسٹس پر حملے ہوئے ہیں، تو یہاں پریپریشن ہو رہی ہے کہ ایران کہاں جواب دے گا۔ تو ایک بحث ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ایران کو جواب دینا چاہیے یا دے گا۔ اس بڑی لڑائی کو بڑا کرنا، لڑائی کو، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور دنیا میں اس وقت جمہوریتوں کو بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ چائنا اور رشیا گیم کھیل رہے ہیں اس پورے معاملے میں، آگ لگا رہے ہیں یوکرین سے لے کر اسرائیل تک، نیتن یاہو کو پیچھے سے دھمکیاں دے رہے ہیں اور امریکہ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ لڑائی ایتھیٹیرین اور ڈیموکریسی کی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور یہاں جو سب سے بڑا خطرہ ہے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ جائیں گے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس بار آ گئے، جیسا کہ وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ میں تو ڈکٹیٹر بن جاؤں گا، میں تو کانسٹیٹیوشن کو بھی سرب کر دوں گا،
मतलब सबसे मतलब यह है कि वो बदल डालेंगे अगर कांग्रेस में सेनेट में उनकी अक्सरियत आ जाती है तो वो जो चाहें कर सकते हैं फिर। तो उस पर यहाँ तजिया निगार ये समझते हैं कि अगर ऐसा खुदा न खास्ता होता है तो अमेरिका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे कहते हैं उसको तोड़ने की बुनियाद रखी जाएगी। और एक कबीला है पूरा वाइट सुप्रीमेसी का जो हिमायत करता है इस बात की, मगर वो कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं समझता। जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग दीवाने हो गए हैं कि नफरत वहाँ तक ले जानी चाहिए, बोध या बोझ वहाँ तक जाना चाहिए जहाँ तक अपने आप को भी नुकसान ना हो ना। दूसरों को तो होता ही होता है, अपने आप को तो बचा लेंगे मुश्किल, मगर जब ये जिद शुरू हो जाए तो फिर अपना क्या पराया क्या, सारा खेल वहाँ से शुरू होता है। अच्छा, बाइडन जो है डेमोक्रेसी के हाथों मजबूर है, एक तारीख़ है डेमोक्रेट की अपनी, और फिर अमेरिका की एक फ़िलासफ़ी है, और फिर रियासत के अपने तकाज़े हैं, वो सब जहन में रहते हैं ना। कि इसराइल के मामले में मैं भी नाराज़ हूँ बहुत सी पॉलिसियों पे, मगर ज़रूरतें, तकाज़े, मजबूरियाँ रियासत की फ़र्ज से बिल्कुल अलग होते हैं। उसके मुताबिक बाद औक़ात दिल नहीं भी मानता है तो करना पड़ता है। नेतन्याहू के बारे में पहले भी बताया नहीं प्रोग्रामों में, और सारी दुनिया को पता है कि बाइडन मुंह भी नहीं लगाते थे, मगर हालात एकदम, हमास ने जो एक टेररिस्ट तंजीम है जिसे वाज़ेह तौर पे कहना चाहिए कि ना वो घुसती ना ये मामलात यहाँ तक पहुँचते, मगर कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो कौन जाने खेल कहाँ से शुरू हुआ है, मैं तो इतना नहीं समझ सकता, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मेरा कभी कप ऑफ टी नहीं रहा। इकॉनमी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मैं बहुत बचता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितनी सादी बातें कर सकूँ। बहरहाल, तो यहाँ जो नारे हैं ना कि नो बाइडन, जब आप नो बाइडन कहते हैं ना, जो भी कह रहे हैं, तो समझ लें कि आप यस ट्रम्प कह रहे हैं, क्योंकि उनका तो एक वोट है ना, एक मखसूस तादाद है उनकी, इंटैक्ट है, और वो उनके साथ हैं। तो ये डेमोक्रेट ने हिलरी क्लिंटन को भी हरवाया, उसमें ये मिडिल ईस्ट के मुसलमानों को बहुत बड़ा हाथ था, मिशिगन में और मुख्तलिफ जगहों पर, कि औरत की हुकूमत आ जाएगी, ये कैसे मुमकिन है। तो और अभी भी मुसलमान एक वो बड़ा वोट है, कुछ 3.5 मिलियन के करीब वोट पाया जाता है यहाँ पर। अब वो जिन नारे लगा रहे हैं कि जनाब नो बाइडन, तो डोनाल्ड ट्रम्प को देंगे जो आपका जानी दुश्मन है, जो कहता है मैं कॉन्स्टिट्यूशन भी ख़त्म कर दूंगा, मुसलमानों को भी फिक्स कर दूंगा, और मैं सारे जहान को फिक्स कर दूंगा, और सब कुछ वो होगा फिर जो मैं कहूँगा, मैं डिक्टेटर बन जाऊँगा, मैं मीडिया को भी निपट लूँगा, मैं बाइडन से भी देख लूँगा, मैं डेमोक्रेट को भी देख लूँगा, सबको अंदर कर दूँगा। तो जाइए दीजिए वोट। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इफ्तार पार्टी होती, सालाना होती वाइट हाउस में हमेशा। तो प्रेसिडेंट बाइडन ने 2 दिन पहले उसका एहतमाम किया। कुछ 150-200 लोग मौजूद थे, जो नहीं गए, चंद गए, और वो बाइकाट करके उठकर आ गया। और बाहर दावे हैं बड़े बड़े कि जी बहुत बड़ी बड़ी तंजीम है, इसना, और मैं सबके क्या नाम दूँ, कि जनाब वहाँ 12, 14, 15 कितने 20 लोग होंगे एट द मोस्ट, बाहर सड़क पे इफ्तार कर रहे थे। भाई आप अंदर जाते, अंदर बैठते और अपना कंसर्न बताते, वहाँ गुफ्तगू करते और उनको पुश करते तो समझ में आता है ना। मगर आप बाइकाट करेंगे कि नो बाइडन, जाइए नो बाइडन करते रहिए, क्योंकि जो रिपब्लिकन का वोट है वो तो साथ में है ना, वो तो नहीं टूटेगा ना, आपका वोट टूटेगा, डेमोक्रेट का वोट टूटेगा। डेमोक्रेट का वोट टूटने का मतलब क्या है, बाइडन को फायदा हो रहा है, सॉरी डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का फायदे का मतलब क्या है, आपको नुकसान हो रहा है। तो आप एक इशू की बुनियाद पर फ़लस्तीन के एक हमास कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के, आप जो है ना पूरी अपने सारे मुस्तकबिल को, सारी पॉलिटिक्स को, सारे जेन्युइन इश्यूज को दाव पे लगा देंगे जिद में आके। तो ये कौन सा तरीका है, कोई वजह तो बताएं ना। आप किसे वोट देंगे, आप बाइडन को नहीं देंगे तो किसे देंगे, वो वजह बता दें। या वो डेमोक्रेट जो ये कहते हैं कि जनाब नो बाइडन, तो आप अगर जैसे हेल्दी के मौके पर आप बाहर नहीं निकले
تو اس ملک نے بھگتا. اب آپ پھر آپ کو موقع ملے گا. آپ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ نو ڈیموکریٹ کا مطلب نو بائیڈن کا مطلب نو ڈیموکریٹ ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ پورے سینیریو کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں فائدہ ہوگا, کتنا نقصان ہوگا, کس جگہ پیچھے ہٹنا ہے, کہاں ضرورت کے تحت کھڑے رہنا ہے, اور کہاں سے مڑنا ہے اور کہاں سے آگے بڑھنا ہے. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے 8,000 10,000 لوگوں کی افطار پارٹی جرسی میں کر لی اور ہزاروں لوگوں کی افطار پارٹی سحری جو ہے جرسی میں کر لی, افطار پارٹی اپنے ہیوسٹن میں کر لی. کھائے جائیں, لٹائے جائیں. اچھا, اس مسلمانوں کا امریکہ میں مسئلہ یہ ہے کہ جو اٹھتا ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ جی میں نمائندہ ہوں. اس طرح کو منتخب کیا ہے مسلمان ووٹ سے, یا جتنی تنظیمیں دعویٰ کرتی ہیں مسلمانوں کی نمائندگی کا, کوئی ووٹنگ کے ذریعے آپ کو یہ رائٹ ملا ہے کہ آپ سارے مسلمانوں کو ریپرزینٹ کریں, یا کہیں پر کوئی ایجنڈا بیٹھ کے تیار ہوا ہے, کہیں مینیفیسٹو بنا ہے, کسی بند کمرے میں کوئی نمائندے کمیونٹی کے سارے مسلم کمیونٹی کے بیٹھ کے جمع ہوئے ہیں اور وہ اپنی اپنی کلچر سے اپنی اپنے کنٹریز کی جو یہاں کمیونٹیز ہیں ان کی نمائندگی لے کر آئے ہیں کہ جناب اس دائرے میں ہم کام کریں گے. جو ہوتا ہے جمع ہوتا ہے, شروع ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی شروع ہو جاتی ہے کہ جناب پاکستانی ووٹ نہیں دیں گے ڈیموکریٹ کو. مسلمانوں کے نام پہ مسلمان شروع ہو جاتے ہیں کہ ڈیموکریٹ کو ووٹ نہیں دیں گے. بھائی کہاں جائیں گے آپ, اور آپ ہیں کون؟ پہلے تو یہ طے ہونا چاہیے نا. اگر آپ کا نام اگر وائٹ ہاؤس میں ہے, اگر آپ کو بلایا, بڑی اچھی بات ہے, آپ کو جانا چاہیے, آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں, مگر آپ مسلمانوں کی نمائندگی کے دعوے دار نہ بنیں. یہ ہر فرد انڈیویجول ہے, کیونکہ کسی نے یہ جیسے ڈیموکریٹ رجسٹرڈ ووٹ ہے, ریپبلکن رجسٹرڈ ووٹ ہے, یا گرین پارٹی رجسٹرڈ ووٹ ہے, مسلم ووٹ کو رجسٹر ہے کسی مسلم تنظیم کے زیر اہتمام کہ آپ اس کی بنیاد پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ہم مسلمانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جو اٹھتا ہے شروع ہو جاتا ہے کہ جناب کچھ لوگ کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم ریپبلکن کو ووٹ نہیں دیں گے کہ عمران کی پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حماس اور فلسطین اور اسرائیل کانفلکٹ کی وجہ سے ہم ووٹ نہیں دیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حماس کی اب تک مذمت کی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہو کہ بھئی جتنا بڑا جرم اسرائیل نے کیا ہے اتنا ہی بڑا جرم اس نے کیا ہے, پہلے تو وہ گھسا ہے نا. جب تک آپ اس کی مذمت نہیں کریں گے, یا تو آپ کہیں کہ صرف آپ اون کریں کہ جی حماس کو ہم اون کرتے ہیں. ابھی حکمران پارٹی ہے نا فلسطین کی ریاست کی, محمود عباس کی پارٹی جو ہے, انہوں نے کہا کہ جتنا حماس نے نقصان پہنچایا ہے فلسطین کو اور جتنی تباہی اس کی وجہ سے آئی ہے تاریخ میں کبھی نہیں آئی. تو آپ ان کی جگہ لے لیں گے, آپ انہیں ریپرزینٹ کریں گے جو اپنے منہ سے اپنے دکھ بیان کر رہے ہیں اور وجوہات بیان کر رہے ہیں, جو بتا رہے ہیں. لیکن میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر مسلمانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اس ملک میں, کیونکہ دنیا میں کہنا چاہیے, تو یہاں مستقبل بہت خراب ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک آدمی اپنے منہ سے کہتا ہے میں تو ڈکٹیٹر بن کر آؤں گا اگر میں جیت گیا, تو میں تو سب کچھ بدل ڈالوں گا. آپ تو اس ملک میں اگر موجود ہیں یا جو نخرے دکھا رہے ہیں, بائیکاٹ کر رہے ہیں, اس کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے کر رہے ہیں نا. یہاں کی دی ہوئی شہری آزادیاں, سٹیزن رائٹس سے لے کر سیوک رائٹس سے لے کے ہیومن رائٹس سارے جمع کر لیجیے, اسی کی وجہ سے ہیں نا. یہ مظاہرے بھی وہی اسی کی دین ہے. آپ سعودی عرب میں کر کے دکھائیں نا مظاہرہ, وہاں کیوں نہیں نکلا مظاہرہ؟ دبئی میں کر کے دکھائیں مظاہرہ. تو دیکھیں چیزوں کو ان کے مینر میں دیکھیں, اس کے مینر میں سمجھیں, تب آگے بڑھ سکتے ہیں زندگی میں. اور آپ کا ووٹ اس دفعہ میٹر کرتا ہے, یہ یاد رکھیے گا. 3.5 کے قریب, میں پیو کے اس سروے کو نہیں مانتا کہ مسلمان یہاں ٹوٹل 3.5 ملین ہیں, جیسے نیو یارک سٹی کہتا ہے کہ 54,000 پاکستانی رہتے ہیں 5 بوروز میں. مور دین 150,000 رہتے ہیں صرف 5 بوروز میں, کیونکہ سینسس کا گیم ہے نا. تو آپ کا ووٹ اگر رجسٹرڈ ہے اور آپ کا ویژن نہیں ہے تو ووٹ کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. آپ کو تاریخ کا حصہ بننا ہے. اس بار آپ نے دیکھنا ہے, تولنا ہے, پہلے
सोचना है, फिर तोलना है, फिर तोल कर फिर वोट डालना है। तारीख आपको माफ नहीं करेगी। बाइडन के खिलाफ वोट जाने का मतलब अपनी तबाही पर दस्तखत करने के बराबर होगा। अगर तकसीम हो ही रही है तो आपने उस तकसीम में वहां खड़े होना है ना जहां आपके मफादात प्रोटेक्ट हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह सकता हूँ, देखें जी, यहाँ पर कम्युनिटी के हवाले से तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब अल्लाह ही अल्लाह है यारो। छोटी छोटी सी जिंदगी में चारों तरफ हैं, कहीं 20 लोगों की तकरीब हो रही है, कहीं 40 लोगों की हो रही है। अब फैमिली गैदरिंग ज़्यादा होती हैं, लोगों ने अपने छोटे छोटे सर्किल बना लिए हैं, हल्के बना लिए हैं जहाँ बच्चे मिल सकते हैं। बाकी कोई इज्तमाही पाकिस्तानियत कहना चाहिए या मुसलमानियत कहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और कनाडा के बारे में आजकल मुझे मालूमात बहुत मुख्तसर हैं। एक मर्डर हुआ है वहाँ, कोई 5 साल पहले हुआ था, उसकी सज़ा वगैरह हुई है, जो पाकिस्तान से लेकर आए हैं। वो खातून को मेरे ख्याल में, वो हमारे दोस्त हैं सहाफ़ी सुहेल, राना सुहेल, उन्होंने का प्रोग्राम में देखा तो उससे पता चला है। बाकी तो अब पता चलेगा कि जी आने वाले दिनों में नवंबर में क्या होता है, उसके हवाले से कवरेज के लिए मैंने कुछ थोड़ी तैयारी की है। तो इंशाल्लाह आपसे ग्रेजुअली बात होती रहेगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।